بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم واللہ اعلم بالظالمین. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فرمایا میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جن چیزوں یا جن ہستیوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ مجھے میرے پروردگار نے اس سے روک دیا ہے. اور انہیں یہ بھی فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. اگر میں بھی ایسا کروں تو یہ گمراہی ہوگی. اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح روشن راستے پر ہوں اور تم اس راستے کا اس کی حقانیت کا انکار کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ جب ہم آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ بت پرستی پر، شرک پر، کفر پر عذاب ہوگا تو پھر وہ عذاب لائیے. تو عذاب دینا یہ میرا منصب نہیں ہے. ثواب و عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے. یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی پر عذاب بھیج دوں. یہ میرا منصب نہیں ہے اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا. حکم ان الحکم الا للہ. حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. وہ کسی کو عذاب دے، نجات دے، بخشے نہ بخشے، اس کا اپنا فیصلہ ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین. وہ حق کو واضح فرماتا ہے اور یہ اسی کی شان کے سزاوار ہے کہ وہ فیصلے کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو تمہیں جس قدر جلدی پڑی ہوئی ہے اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا. لیکن یاد رکھو اللہ غلط کاروں کو خوب جانتا ہے. وہ خود فیصلہ فرمائے گا. یہ سادہ سا بامحاورہ ترجمہ ہے ان آیات مبارکہ کا. انسان اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے. بہت بڑا شاہکار ہے اس کی صنعت کا. اس نے بے شمار مخلوق بنائی ہے لیکن ان سب میں انسان ایک بے مثال مخلوق ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، ہم کو روئے زمین پہ جتنی مخلوق نظر آتی ہے وہ ساری
ایک اس انسان کی خادم ہے، اگرچہ یہ بھی مخلوق ہے لیکن ساری اس کے کام آتی ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہاری خاطر پیدا کیا گیا ہے، تمہارے کام آتی ہے، تمہاری خدمت کرتی ہے۔ انسان کے اندر تخلیقی طور پر اللہ کریم نے ایک شعور و آگہی رکھتی ہے ہر بندے کے اندر، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اس کے اندر ایک بات ہے کہ کوئی ایسی غیبی طاقت ہونی چاہیے جو میرا تحفظ کرے، جو میری مشکلات دور کرے، جو میری ضرورتیں پوری کرے۔ یہ طلب ہر انسان کے اندر ہے۔ اب جب لوگ گمراہ ہوئے اور ان کی فکر بارگاہ الہی تک نہ پہنچی تو انہوں نے مختلف ظاہری دنیاوی طاقتوں کو ایک غیبی قوت تصور کر کے اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے والا بنا لیا۔ یعنی جہاں اللہ کا منصب تھا، جہاں اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا، وہاں انہوں نے مخلوق ہی میں سے مختلف کو بٹھا دیا اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آج تک جتنی تاریخ ہے بت پرستی کی یا کفر کی یا شرک کی، اس میں کوئی ایسی طاقت انسان کو تصور نہیں کر سکا جو اس کی ساری مصیبتیں دور کرے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اولاد کے لیے کوئی اور بت ہے، بھوک مٹانے کے لیے کوئی اور طاقت ہے، بارش برسانے کے لیے کوئی اور ہے، کھیتی اگانے کے لیے کوئی اور ہے۔ تو حضور کی بعثت عالیہ سے پہلے عہد فطرت میں، جبکہ دین کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، تب بھی ایسے لوگ تھے جن پر اللہ کا یہ کرم تھا کہ وہ اس فلسفے کو نہیں مانتے تھے۔ خود مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھے زید بن عمر بن نفیل، وہ کہتے تھے یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، رب واحد نم الف رب، کہ خالق و مالک اور پالنہار کوئی ایک ہوگا، ہزاروں کیسے ہو سکتے؟ فرد ایک ہے، اب اس کی ضروریات بے شمار ہیں اور ہر ضرورت کے لیے ایک الگ خدا بنا لو تو وہ تو سارے تو راضی کرنا مشکل ہے۔ ان میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو وہ آسمانوں پر چڑھ دوڑتا اور ساری حکومت فتح کر لیتا۔ بادشاہوں کا تو یہ مزاج ہے کہ چاہتے ہیں میں ہی رہوں، کوئی اور ہوتا تو وہ آسمانوں پہ چڑھائی کر لیتا۔ تو حضرت زید فرماتے تھے اربم واحدا ام الف رب الدین اذا تقسمت الامور، یہ کوئی دین ہے جب کام بانٹ دیے جائے تو آپ کس کس کو راضی کریں گے؟ کہ کتنی ضروریات ہیں انسانی، اتنے بت بنا دو تو ان کی کیا خواہش ہے، وہ کس بات پہ راضی ہوتے ہیں، وہ کس طریقے عبادت کو چاہتے ہیں، وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں، یہ تو مشکل ہے۔ وہ کہنے لگے نہ یہ دین بنتا ہے اور نہ یہ ربوبیت کا تصور صحیح ہے۔ پھر کہتے تھے ترکت اللات والعزی جميعا، میں لات اور عزیٰ سب کو چھوڑتا ہوں۔ کذالک یفعل الرجل البصیر، جس بندے کو اللہ نے بصیرت دی وہ ایسا ہی کرے گا، کہ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا الجھا ہوا مسئلہ ہے کہ انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنی خواہش سے امیدیں وابستہ کر، یہ ضروری نہیں کہ بتوں سے ہوں، یہ افراد سے بھی ہو سکتی ہیں، مختلف ذرائع سے بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کا ملاحظہ فرمایا جو اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔
اب خواہش کو بت بنا کر سامنے کوئی سجدہ نہیں کرتا، لیکن عمل ایسا کرتا ہے جیسی اس کی خواہش و آرزو ہوتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے یہی عبادت ہوتی ہے. تو جب وہ غیر مشروط اطاعت خواہش و آرزو کی تو اسے معبود بنا لیا. تو بڑی خوبصورت بات کی قرآن کریم نے، اور اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کلام بادشاہ ہے کلاموں کا. خوبصورت سی بات، چھوٹی سی بات میں سارا جھگڑا ختم کر دیا. فرمایا میرے حبیب نے بتا دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 10 لاکھ نہیں، صرف ایک اللہ کے علاوہ جتنی ہستیوں سے تم امیدیں وابستہ کر کے ان کی پوجا کرتے ہو، مجھے اللہ نے اس سے روک دیا. میں ان میں سے کسی کو پرے کا حیثیت نہیں دیتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں. بھئی جو کچھ ہم نے بنایا تھا، جو کچھ انسانوں نے سوچا تھا، جو کچھ مذاہب بندوں نے ایجاد کیے تھے، ان کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. تو پھر ہوگا کیا؟ آپ کسی بھی راستے پہ نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا انہیں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ انی علی بینۃ من ربی، مجھے میرے رب نے روشن اور واضح راستہ بتا دیا ہے. میں تمہاری طرح گم کردہ راہ نہیں ہوں. تم گم کردہ راہ لوگ ہو، اور یہ جو تم نے فلسفی ایجاد کی ہے، قد دللت اذا وما انا من المعتدین، اگر یہ تمہاری فلسفی، میں جو خاتم الانبیاء ہوں، جو امام الانبیاء ہوں، جو مخلوق میں بے مثل و بے مثال ہوں، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، اگر تمہاری بات میں بھی مان لوں تو یہ غلط ہوگا. کیونکہ غلط کو صحیح نہیں کیا جا سکتا. اسے کوئی بڑی سے بڑی ہستی مان لے تو وہ صحیح نہیں ہو جاتا، غلط غلط ہی رہتا. یہ تمہاری فکر، تمہاری ایجاد، یہ سب غلط ہے. اور جیسا کہ تم زور لگاتے ہو کہ جی آپ ہماری بات مانیں، تو اگر میں تمہاری بات مان لوں تو پھر بھی یہ بات غلط ہی ہوگی، میرے ماننے سے صحیح نہیں ہو جائے گی. تو میں کیوں مانوں؟ اور پھر مجھے میرے پروردگار نے تمہاری انحرافات کو ماننے سے روک دیا. لہذا مجھ سے کبھی نہ یہ مطالبہ کرو، نہ یہ امید رکھو. اب سوال رہا یہ کہ دنیا کے بے شمار مذاہب ہیں، لوگوں کے بے شمار نظریات ہیں، لوگوں کے بے شمار رویے ہیں، طریقے عبادت ہیں، ان سب کو آپ نے رد فرما دیے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو میرے حبیب نے یہ بتا دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح اور روشن راستے پر، ایسا راستہ جس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، جس کے لیے دلائل و براہین موجود ہیں، اور جس کی صداقت میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تمہاری بدقسمتی یہ ہے تم الجھے ہوئے اس لیے ہو وَقَذَّبْتُمْ بِهِ، تم اس کا انکار کرتے. مصیبت یہ ہے تمہارے لیے کہ تم حق کا انکار کر رہے ہو. اب جب حق کا کوئی انکار کرے گا تو ناحق کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی ناحق کا کوئی ایک رویہ نہیں ہوتا، ناحق کو کبھی کسی ایک بات پہ اتفاق نہیں ہوتا. لہذا تمہاری عبادات بھی منتشر ہیں، تمہارے معبود بھی مختلف ہیں، تمہاری سوچ اور فکر میں بھی انتشار ہے، اور تمہارے معاشرہ انتشار کا شکار ہے. ہم ایک رویے کا شکار ہو چکے ہیں، باوجود اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم ایک رویے کا شکار ہو چکے ہیں کہ جو آیت
کفر و شرک کی نفی کرتی ہے اسے ہم وہاں چسپا کر دیتے ہیں عہد نبوت کے کافروں اور مشرکین پر، اور جو آیت نیکی یا بھلائی کا یا نیک لوگوں کی عظمت کا ذکر کرتی ہے اسے ہم صحابہ کرام پہ چسپا کر خود کو الگ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ حق ہے کہ جب آیات نازل ہوئی تو اس کی مثال وہ کافر تھے اور اس کے حقانیت کو ماننے والوں کی مثال صحابہ کرام تھے، یہ درست۔ لیکن کیا قرآن کا ارشاد وہاں ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ آج بھی جو اپنی امیدیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے وابستہ کرے گا، وہ اپنا نام مسلمان رکھ لے، اپنا نام دین محمد رکھ لے، اپنا نام نور محمد رکھ لے، یا اپنا نام کسی ہندو سا رکھ لے، بات اس رویے پہ ہوگی کہ اس کی امید کیا اللہ سے وابستہ ہے یا غیر اللہ سے وابستہ ہے۔ جب امید اللہ کریم سے وابستہ ہوتی ہے تو جو مرکز امید ہوتا ہے اسے کوئی امیدوار چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ طے ہے۔ جو بھی ہستی مرکز امید ہوتی ہے، امید رکھنے والا اس سے بگاڑنا نہیں چاہتا، اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ امید کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ آج اگر ہماری امیدیں رب العالمین سے وابستہ ہوں تو معاشرے میں جرائم کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایک دوسرے کے وسائل پہ قبضہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایک دوسرے کو قتل کرنے اور تباہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر ملک میں دہشت گردی ہے، اگر ملک میں چور بازاری ہے، اگر ملک میں ناانصافی ہے، اگر ملک میں بدامنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عظمت الہی سے منہ پھیر کر مختلف چیزوں خواہشات سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر لیا۔ بیماری ہوتی ہے اور ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ یہ بدامنی، یہ دہشت گردی، یہ لوٹ مار، یہ ناانصافی، یہ معاشرے کی سب سے خطرناک بیماری ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کسی کو ہارٹ پیشنٹ ہو گیا یا اس کو کینسر ہو گیا، یہ معاشرے کا کینسر ہے۔ اب معالج جب علاج کرتا ہے تو علاج یہ ہوتا ہے کہ جو وجہ ہے اس بیماری کی، جس وجہ سے وہ بیماری پھل پھول رہی ہے، اس وجہ کو روکا جائے، اس وجہ کو ختم کیا جائے تاکہ بیماری ختم ہو جائے۔ ہمارے ہاں علاج الٹا ہے۔ ہم نے سوچا یہ ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو دہشت گردوں کو قتل کر دو، شاید یہ فوری علاج تو ہو، لیکن افراد تو قتل ہو جائیں گے، افکار کو کون قتل کرے گا؟ یہ جو فکر بن گئی ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے اسے چھین لو، چھین نہیں سکتے تو اس کو قتل کر دو۔ آپ بندے تو مار دیں گے۔ وہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا کراچی میں بھی اس میں تھا، تو ایک دوست شاعر تھے سحر انصاری، انہوں نے ایک غزل پڑھی، اس کا ایک شعر تھا کہ نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے۔ یعنی جو لوگ قتل و غارت گری کر رہے ہیں انہیں قتل کر دو۔ بھی جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی فکر ہے، کوئی ان کی ایسی تربیت ہے، کوئی ان کی ایسی سوچ ہے کہ ہمیں تو ملتا نہیں، جن کے پاس ہے انہیں قتل کر دو۔
آپ افراد تو قتل کریں گے، اس فکر کو کون قتل کرے گا؟ سبب تو یہ فکر ہے نا دہشت گردی کا. تو اس سوچ کو، اس فکر کو آپ قتل کر سکتے ہیں تعلیمات قرآن کو بڑھا کر، محمد الرسول اللہ کے ارشادات کو بڑھا کر، اللہ کی تعلیمات کو بڑھا کر. آپ اپنے نصاب میں، اپنی درسی کتابوں میں، اپنے افکار میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں زیادہ سے زیادہ دینی باتوں کو پھیلائیں، بچوں کو پڑھائیں. ایک وقت آئے کہ آنے والی نسل دہشت گردی کے خلاف امن کی امین بن جائے. لیکن یہاں تو جناب کام ہی الٹا ہے کہ جس نے مارا ہے اسے مار دو، جو نہیں پکڑا تھا اسے چھوڑ دو، وہ پھر کسی کو مارے گا، پکڑا جائے گا. کمال. تو قرآن کریم ہر عہد کے انسان کو مخاطب کرتا ہے. آج وہ ہم سے بات کر رہا ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب ہم بھی ہیں اور سارے اہل جہان بھی ہیں. آج جو آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آج اس کے مخاطب مشرکین مکہ یا عرب نہیں ہے. اس وقت مخاطب وہ تھے، آج ہم ہیں. قرآن میں دوام ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. آج ہم سے بات کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بحکم الہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگو، تم نے جو خواہشات کی پوجا شروع کر دی ہے، میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. مجھے اللہ نے اس سے روک دیا. اس میں تم تنہا ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. اور اگر ان تمہاری غلط حرکات کی میں بھی تائید کروں تو کسی بڑے سے بڑی ہستی کے تائید کرنے سے غلط کام درست نہیں ہو جاتا، وہ غلط ہی رہتا. کوئی بڑی ہستی اس کی تائید کرے گی تو وہ بھی غلطی کر رہی ہوگی. اب رہی بات کہ یہ نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے، فرمایا آؤ میری بارگاہ میں، آؤ میرے پاس آؤ. قل انی علی بینۃ من ربی، میرے پروردگار نے مجھے روشن، واضح، خوبصورت راستہ زندگی کا، ایمان کا، عقیدے کا اور عمل کا بتا دیا. میں اس کا امین ہوں. مجھ سے پوچھو، مجھ سے سیکھو، میرا اتباع کرو. قل انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح، روشن، مدلل راستے پر ہوں. تمہاری مصیبت یہ ہے وَقَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اس کا انکار کر دیا. جب حق کو نہیں مانو. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر بنائی، بالکل سیدھی. فرمایا یہ اسلام ہے، یہ حق کا راستہ ہے اور یہ بالکل سیدھا ہے. پھر بہت سے خطوط اس کے ساتھ اس طرح دونوں طرف نکالے. فرمایا یہ بے شمار راستے سارے گمراہی کے. تو جب راستہ ایک ہوگا تو راہ رو سارے ایک جگہ جمع نہیں ہو جائیں. جب راستہ ایک ہوگا تو منزل ایک ہوگی. جب منزل ایک ہوگی تو چلنے والے کوشش کریں گے میں بھی منزل پر پہنچوں، یہ میرے ساتھ چلنے والے کمزور پیچھے نہ رہ جائیں، ان کی بھی مدد کروں. ان کی بھی مدد کرے گا، کسی کا ہاتھ پکڑے گا، کسی کو پانی پلائے گا. تو ایک بھائی چارہ، ایک رشتہ داری، ایک تعلق، ایک محبت پیدا ہو جائے گی. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے. لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ الزام ہم پہ یہ آتا ہے کہ یہ آج کی تہذیب کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، پتھر کے دور میں. ارے کم بختو،
اس دور سے نکال کر انسان کو اللہ نے ان بلندیوں پر پہنچایا، انسانی ان عظمتوں پر پہنچایا جن کے بعد ان عظمتوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں ظلم تھا، جور و جفا تھی، نا انصافی تھی، قتل و غارت گری تھی، گلے کٹ رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نے قاتلوں کو عادل بنا دیا، چوروں کو اپنی کمائی بانٹنے والا بنا دیا، ان پڑھوں اور جاہلوں کو دنیا کے پڑھے لکھوں کا پیشوا بنا دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ایسا انقلاب آیا کہ پوری انسانیت کے لیے وہ رہنما قرار پائے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ نظر پاک ایسی تھی کہ جو خود روحانی طور پر مردہ ہو چکے تھے وہ حیات بخش مسیحا بن گئے۔ آج کس کی نبوت ہے؟ آج ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی کلمہ ہے جب حضور اس دار دنیا میں تشریف فرما تھے تو پڑھا جاتا تھا، جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو پڑھا جاتا تھا۔ وہی کلمہ ہے جو آج 15ویں صدی میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہی ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو نہیں پڑھتے کہ اللہ کے رسول تھے اور چلے گئے، یہ تو نہیں پڑھتا کوئی۔ تو اگر آج حضور ہی رسول ہیں تو کس کی بات مانی جائے؟ خواہش نفس کی، حکومت وقت کی، ملا کی، قاضی کی، یا محمد الرسول اللہ؟ رسول کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ملا، قاضی، پیر، فقیر، مرشد نوکر ہیں اس بارگاہ کہ ان کا کام ہے وہ حق پہنچائیں جو محمد الرسول نے ارشاد فرمایا۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ نہ مولوی ہے، نہ پیر ہے، نہ کسی احترام کا مستحق ہے، نہ اس کی اپنی کوئی حیثیت ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ملک کافروں نے چھین لیا، غیر ملکیوں نے چھین لیا، پورے برے صغیر پر 150 سال وہ قابض رہے، 100 سال انہوں نے جم کر بنگالہ سے لے کر سرحد تک پورے برے صغیر پر کشمیر اور دکن سمیت حکومت کی، اور بڑی کوشش کی انہوں نے مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی۔ نصاب دینی مدارس بند کر دیے، دینی نصاب جو تھا وہ کتابوں سے نکالا۔ اس سب کے باوجود اتنا کچھ باقی رہ گیا تھا کہ مسلمان بچہ کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ اسلام کی اسے آ جاتی تھی۔ آج جو حکومت خود کو مسلمان کہلاتی ہے اس نے وہ رئیسی کسر بھی نکال دی اور نصاب سے وہ چیزیں نکال دی۔ کافر کا شکوہ تو کریں، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مر جائے تو شہید ہو جاتے ہیں، ان ظالموں کا شکایت کس سے کریں؟ انہوں نے تو آخرت بھی قبضہ کر رکھا ہے کہ یہاں بھی ہم ہی عیش کریں گے، وہاں بھی ہم ہی عیش کریں گے۔ یہ نیا تصور دے دیا ہے۔ اتنا نیا یہ بھی نہیں، یہ رؤسائے مکہ بھی کہتے تھے کہ یہ بھوکے پیاسے چند بھک منگے مسلمان ہو گئے ہیں، یہ اتنے صحیح ہوتے تو اللہ ان کو دولت دیتا، دولت ہمیں دی ہوئی ہے، اگر کوئی آخرت ہے تو وہاں بھی ہم ہی عیش کریں گے۔ وہی عقیدہ آج کے با اقتدار اور اقتدار پہ قابض لوگوں میں لوٹ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ہماری ہے اور مر کے بھی ہم ہی شہید ہوں گے، اور ہمیں جو راستہ جاتے قتل ہو جائے ان کا وہ بھی شہید، جو گھر میں آپس میں لڑ پڑے کو مارا جائے وہ بھی شہید، آخرت بھی یہی لے گئے، دنیا بھی یہی لے گئے۔ اتنا اندھیر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ سو فرمایا بڑی سیدھی سی بات ہے
کہ کسی خاندان کی بات نہیں کی، کسی قوم اور نسل کی بات نہیں کی، کسی رنگ کی بات نہیں کی، کسی زبان کی بات نہیں کی، بات انسان کی ہے۔ اور فرمایا میں محمد الرسول اللہ علی بینۃ من ربی، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے سیدھے اور روشن راستے پر ہوں، جس کے ساتھ دلائل ہیں، جس کا حق ہونا ثابت ہے۔ تو پھر اگر اتنا روشن اور واضح راستہ ہمارے پاس ہے تو ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ کافر تو انکار کر کے انہوں نے مار کھائی، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زبانی ہم مانتے ہیں اور عملاً ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کافر کرتے ہیں؟ نتیجہ تو کام پہ مرتب ہوگا نا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں شربت پی رہا ہوں لیکن پیتا زہر ہے، تو اثر زہر کا ہوگا یا شربت کا ہوگا؟ عمل کا نتیجہ نکلے گا نا۔ اگر زبانی ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور عملاً کردار وہی ہو جو ان کا ہے جو کلمے سے انکار کرتے ہیں، تو نتائج وہی نکلیں گے۔ فرمایا یہاں تک تو میری ذمہ داری تھی کہ ان غلطیوں، ان گمراہیوں، ان غلط رویوں سے روک کر تمہیں صحیح راہ ہدایت تمہارے سامنے رکھو۔ اب تم نے شرط یہ عائد کر دی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اور آپ جو کہتے ہیں جو آپ کو نہیں مانیں گا اس پر عذاب ہوگا، وہ عذاب لے آئیں۔ فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو وہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، فیصلے میں نے نہیں کرنے، وہ فیصلے وہ خود کرے گا، اور اس نے تمہیں مہلت دی ہے، فرصت دی ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تو اسے اللہ کو چڑھا چڑھا کر ضائع نہ کرو۔ یہ وقت گزر جائے گا اور فیصلے کی گھڑی آ جائے گی، پھر کیا کر سکو؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنا صرف اللہ کو سزاوار ہے، وہ مالک ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ سیدھی حق بات ارشاد فرماتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلہ کا وقت آئے گا تو فیصلہ ہو جائے گا، اس کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کوئی دلائل لاؤ، جو تم کرتے ہو اس کی کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو اب وقت ہے، میری بات مانو، میرے ارشادات مانو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے ارشادات مانو۔ اور فرمایا نے یہ بھی فرما دے کہ اگر میرے بس میں ہوتا، فیصلہ میں نے کرنا ہوتا، تو جب تم مطالبہ کر لو میں فیصلہ کر دیتا، جھگڑا ختم ہو جاتا۔ میرے بس میں نہیں ہے، یہ اس کے اپنے بس میں ہے، جس کی مخلوق ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے، کتاب نازل کی ہے، رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ فیصلہ اس نے کرنا ہے، کردار تمہارا ہے، انتخاب تمہارے پاس ہے، تم کون سا راستہ چنتے ہو۔ لیکن میں تمہیں یہ بات بتا دوں، واللہ اعلم بالظالمین، کوئی شخص اور اس کی کوئی حرکت اس ذات پاک سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ بچی ہوئی ہے، وہ ہر ایک کی ہر سوچ، ہر فکر، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، لہذا اس کے مطابق اور اپنی مرضی سے وہ فیصلہ فرمائے گا۔ تم یہ بھول جاؤ کہ تم کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو تو تمہارا بگڑا کچھ نہیں، تم بھول رہے ہو تمہارا بہت کچھ بگڑ رہا ہے، تمہارے بوجھ بڑھ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں نا کہ کشتی میں اگر کوئی ایک کنکر ڈال دیتے تو کہتا کشتی کو کچھ نہیں بگڑا، وہ اور کنکر ڈال دیتا ہے لا کے، یا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اگر ڈالتا رہے گا تو ایک دن وہ سارے کنکر بھی اتنے جمع ہو جائیں گے کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی حال گناہ کا ہوتا ہے۔ جی میں نے گناہ کیا، میرا کیا بگاڑ لیا کسی نے؟
فرمایا کرتے رہو گے تو ایک دن سب کچھ بگڑ بھی جائے گا، اور جب بگڑے گا پھر تمہارے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا بر وقت فیصلہ کرو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ کوئی ایسی فلسفی ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اسلام بالکل سیدھا راستہ ہے جس پہ اللہ کریم نے دلائل دیے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے ہیں، روشن اور واضح راستہ ہے۔ اختیار کرنا تمہارے بس میں ہے، لیکن جب فیصلے کا وقت آ جائے گا پھر فیصلہ ہوگا، پھر تمہیں اختیار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں ایک بڑا مزیدار سا سوال ہے جو آج ہمارے اکثریت کے ذہنوں میں ہے کہ بھئی کافر تو موج کر رہے ہیں، دنیا کفر تو عیش کر رہی ہے، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آپ سے کس نے کہا کہ کفر عیش کر رہی ہے؟ دنیا کفر کے اتنے مسائل ہیں اور اتنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے کہ انہیں اب کوئی حل نظر نہیں آتا۔ یورپ ہو، امریکہ ہو، اسکینڈینیویا ہو، فار ایسٹ ہو، اتنے مسائل میں الجھے ہوئے، ہاں موج بھی کر رہے ہیں کہاں کہاں۔ یاد رکھیں جب طلوع اسلام کا لمحہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ جو مغربی اقوام ہیں انہیں دا وائلڈ ویسٹ کہتے تھے، وحشی مغرب، یعنی مورخ ان کے نام کے ساتھ 2 دفعہ وائلڈ لکھتا ہے۔ اور یورپین جو ہیں ان کو تاریخ دا کیو مین لکھتی ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ، انہیں کوٹھا کمرہ بنانا نہیں آتا۔ اور پیرس کی گلیوں میں گھٹنوں کیچڑ ہوتا تھا جب بغداد میں پختہ سڑکیں تھیں تب تک۔ امیر بغداد نے فرانس کے حکمران کو گھڑی بھیجی تھی تو وہاں سے پھر وفد آیا تھا کہ اسے استعمال کرنے کا طریقہ بتائیے۔ یہ تو درندے تھے، یہ موج کہاں کر رہے ہیں؟ جب اسلام روئے زمین پہ پھیلا تو انہوں نے نبوت پر تو ایمان نہیں لائے، وہ عقائد کو تو نہیں مانا، لیکن انہوں نے تحقیق کی کہ ان مسلمانوں کے رویوں میں کیا تبدیلی ہے کہ جہاں یہ جاتے ہیں، جس ملک کو فتح کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے تو چاہیے ان کے ساتھ دشمنی کرے، وہ ان کا بھائی بن جاتا ہے۔ وہاں سے انہوں نے وہ رویے چنے کہ یہ بات سچی کرتے ہیں، یہ تجارت میں بددیانتی نہیں کرتے، یہ لین دین کے کھرے ہیں۔ وہ چیزیں انہوں نے اپنانے کی کوشش کی اسلامی فتوحات کے بعد۔ یہ تاریخ میں ساری چیزیں بالکل ظاہر سامنے ہیں۔ اب ایک اصول ہے فطرت کا، ہر کام کے 2 نتیجے ہوتے ہیں، ایک فوری جو دنیا میں ہوتا ہے اور ایک جو آخرت میں آئے گا۔ دنیا میں جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اس کے لیے کفر اسلام شرط نہیں، ٹھنڈا پانی کافر کو بھی پلائیں اسے بھی اچھا لگے گا، مومن کو بھی پلائیں اسے بھی اچھا لگے گا، اچھی غذا کافر کو بھی دیں وہ بھی صحت مند ہوگا، مومن کو بھی دیں وہ بھی۔ جب آخرت میں جائیں گے تو مومن کو اجر ملے گا کہ اس نے پانی بھی پیا اور الحمدللہ بھی کہا، کافر نے پانی تو پی لیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ مومن نے اچھی غذا کھائی، پاکیزہ غذا کھائی، صحت مند رہا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کافر نے شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کے جرم میں گرفتار ہوگا۔ لیکن دنیا پہ جو نتیجہ ہے وہ ایک سا ہوگا۔ اب اگر کافر کاروبار میں دیانت داری کرے گا تو اس کے پاس دولت آئے گی، کافر کی عدالتیں رشوت نہیں لیں گی اور اپنی سمجھ کے مطابق انصاف کریں گی تو اس کے ملک میں امن آئے گا۔ اخروی نتائج الگ ہیں، لیکن مغرب کو بھی آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں انہوں نے اسلامی قانون کو نہیں مانا، مثلا مرد عورت کے تعلقات اور رشتے جو اسلام نے بنائے تھے، ان کا یہ مشکل ہے، ہم یہ نہیں مانتے تو آج اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں خود وہ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔
آج وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ اب ہم اپنی خاتون کو خاتون خانہ نہیں بنا سکتے، ہم واپس نہیں لا سکتے، باپ بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، بھائی بہن کو نہیں روک سکتا، کوئی معاشرے میں عزت آبرو روک ٹوک کچھ بھی نہیں۔ حلال حرام کو انہوں نے نہیں مانا، اسلام کے علام حرام کو۔ آج کیا کھا رہے ہیں؟ کیچوے، چوہے، مینڈکیں، سانپ، بچھو، بندر، خنزیر، یہ انسانوں کے کھانے کی چیزیں کیوں کھا رہے ہیں؟ اسلام کو نہیں مانا۔ معیشت میں انہوں نے اسلام کو نہیں مانا، انہوں نے کہا ہم سود چلائیں گے۔ آج بھی مغربی دنیا میں بھی، برطانیہ ہو، یورپ ہو، سکنڈینیویا ہو یا امریکہ ہو یا فار ایسٹ ہو، وہاں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی لندن سے لے کر نیو یارک تک آپ رات کو پھریں سڑکوں پر تو بے شمار لوگ آپ کو فٹ پاتھ پہ لیٹے نظر آئیں گے۔ برطانیہ کے سخت سرد موسم میں پلوں کے نیچے رات گزارتے ہوئے بندے ملتے ہیں۔ معاشی ناہمواری وہاں بھی ویسی جا رہی ہے۔ یعنی جہاں جہاں انہوں نے اسلام کو نہیں مانا وہ ذلیل تر ہیں وہاں، اور جہاں جہاں ان کا کام دنیاوی اعتبار سے چل رہا ہے وہاں انہوں نے اصول اسلام کے اپنا۔ اب تجارتی اصول کو ایک ہی دیکھ لیجئے کہ برطانیہ میں ایک چیز آپ نے خریدی، چیزیں ڈسپلے پہ پڑی ہوتی ہیں، دکھانے کے لیے پڑی ہوتی ہیں، یہ کوٹ ہے، یہ ٹائی ہے، یہ بوٹ ہے، یہ وہ ہے، آپ نے ایک پسند کیا وہ پیک آپ کو لا کے دے دیتے۔ آپ گھر پہنچ گئے، کھولا تو اس میں کوئی سلائی ادھری ہوئی تھی یا کوئی نقش تھا، آپ نے فون کیا ابھی میں نے آپ کی دکان سے فلاں چیز خریدی تھی، یہ رسید نمبر ہے، اس میں یہ نقش ہے۔ ان کا بندہ آئے گا، ان کی گاڑی آئے گی، دوسری چیز ٹھیک ٹھاک دے جائیں گے، اپنی غلط چیز واپس لے جائیں گے۔ ہمارا کاروباری اصول کیا ہے؟ دکاندار رسید کاٹ کے دیتا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہ ہوگی، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، جاؤ۔ پھر فائدہ مالی کس کو ہوگا؟ ان کی عدالتیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو پہلا وزیر اعظم تھا جسے انہوں نے ہٹا کے گولڈن براؤن کو بنایا، پتہ نہیں ٹونی بلیئر، تو برطانیہ میں ایک قانون ہے کہ نابالغ بچہ اگر شراب پیے گا تو کئی دن تک اسے پولیس والے اپنی یہ اس میں حوالات میں قید کر سکتے ہیں کہ یہ 10 دن تک غالباً ہے، 2 دن قید رہے گا، 3 دن قید رہے گا۔ ٹونی بلیئر وزیر اعظم تھا، اس کے بیٹے نے شراب پی ہوئی تھی، سڑک پر پولیس نے پکڑ لیا، وہ نابالغ تھا، انہوں نے تھانے کی حوالات میں بند کر دیا، 3 دن بند رہے گا۔ وزیر اعظم نے بھی چوتھے دن جا کے بچہ نکلوایا، 3 دن قید پوری کرنے کے بعد۔ تو امن تو ہوگا۔ یہاں کیا ہے؟ تھانے سے لے کر عدالتیں تک بک رہی ہیں، تو امن کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائی یہ سوال ہی نامعقول ہے کہ کافر آرام میں نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا سا انہیں احساس آ جاتا ہے جہاں وہ دنیوی طور پر اسلامی احکام کو اپنا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔